بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جون 2020 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ 21 جون سے معمولات زندگی پہلے کی طرح معمول پر آ جائیں گی، لیکن باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز کو ابھی تک کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ باربر شاپس پر سماجی دوری کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس شعبے کو بند کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو مہلک وائرس مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سبق ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ جدہ کے علاقے النسیم میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے ایک باربر شاپس کو سیل کرتے ہوئے مالک کے خلاف چالان درج کر دیا۔ باربر شاپ کے کارکن دکان میں پردے لگا کر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ دکان بند ہے۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم میں شامل اہلکار نے شک کی بنیاد پر دکان کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ دکان میں حجامت کی جا رہی ہے۔ بلدیہ کے اہلکاروں نے فوری طور پر دکان کے ملازمین کو باہر نکالا اور دکان کو سیل کر کے مالک کے خلاف چالان کاٹ دیا۔ اس ضمن میں ریجنل بلدیہ کے سیکرٹری محمد الزہرانی کا کہنا تھا کہ باربر شاپس کو ابھی کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ وہاں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ ناظرین، وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا ہے کہ حج کے حوالے سے معاملات پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ فیصلہ عوام الناس کے بہترین مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ ترجمان صحت نے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ 21 جون کے بعد کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیلی طور پر آپ کو آگاہ کریں گے تاکہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آئندہ کے مرحلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکے۔ سبق ویب سائٹ کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان صحت ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں جامع حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے جس پر سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حج کی ادائیگی کے حوالے سے سوال پر ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ جیسا کہ ماضی میں مختلف موقعوں پر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے فیصلہ کیا جاتا رہا، اس بار بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ سعودی عرب اور اس کی قیادت اور عوام اور تمام ادارے ہمیشہ سے ہی حرمین شریفین اور مسجد الحرم کی خدمت اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ترجمان صحت کا مزید کہنا تھا کہ تمام ادارے عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حج اس حوالے سے موضوع پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں جس میں تمام پہلو کو باریک بینی سے جانچا جائے گا۔ اس کے بعد ہی لوگوں کے بہترین مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے فیصلہ جاری کیا جائے گا جس میں تمام پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہو۔ ناظرین، گزشتہ 3 ماہ سے بند پڑی 1560 مساجد 21 جون سے عوام کے لیے کھل جائے گی۔ العربیہ نیوز کے مطابق سعودی عرب کی حکومت نے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر مکہ مکرمہ کی بند کی گئی تمام مساجد کو اتوار کی نماز فجر سے احتیاطی تدابیر کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کی 1560 مساجد کو اتوار سے نماز کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق مکہ مکرمہ کی مساجد باجماعت نماز کی اجازت دیے جانے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ مساجد میں آنے والے شہری مسجد میں کسی ایک جگہ ہی نماز ادا کریں گے۔ تمام نمازی گھر سے اپنے جائے نماز ساتھ لائیں گے۔ 2 صفوں کے درمیان ایک صف کا فاصلہ اور نمازیوں کے درمیان سماجی دوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ مساجد میں نمازیوں کی آمد سے قبل ان کی صفائی اور دیگر انتظامات کے لیے مساجد کی انتظامیہ کے علاوہ رضاکار بھی معاونت کریں گے۔ نمازیوں کو کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے وزارت صحت اور وزارت مذہبی امور کے حکام مل کر کام کریں گے۔ مکہ مکرمہ کی العزیزیہ کالونی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ابراہیم ملی نے ایک بیان میں کہا کہ مکہ مکرمہ کی تمام مساجد کو نمازیوں کے استقبال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مساجد میں نمازیوں کی سماجی دوری کو یقینی بنانے کے اہتمام کے ساتھ دیگر ضروری اقدامات اور ہدایات پر عمل درآمد کرانے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 4301 کیسز سامنے آ گئے۔ نئے کیسز کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 1,50,292 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 45 مریضوں کے جاں بحق ہونے کے بعد اموات کی گنتی 1184 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ مزید 1849 مریض کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد مملکت میں کرونا سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 95,764 ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو